أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ وہ سارا معاملہ جو تھا ختم ہوا، جادوگروں نے سجدہ کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد فرعون نے اپنی طرف سے جو سزا سنانی تھی وہ سزا سنا دی۔ اب یہاں سے پورے رکوع کا نچوڑ ان دو آیتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک گروہ مجرمین سے بنتا ہے اور ایک گروہ مومنین سے بنتا ہے، تیسرا کوئی گروہ ہوتا نہیں، اور یہ پہلے سے لے کر قیامت تک ہوگا۔ دو ہی گروہ ہیں، ایک شیطانی گروہ جس کا نام ہے، دوسرا رحمانی گروہ جس کا نام ہے۔ اولئک حزب الشیطان ایک گروہ شیطان کا ہے، اولئک حزب اللہ ایک گروہ اللہ کا ہے۔ اسی کی مثال دوسری آیتوں میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایک گروہ اصحاب نار ہے، دوسرا گروہ اصحاب جنت کا ہے۔ اسی کی تیسری نظیر وہاں ملتی ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتیوں کا ہے، ایک گروہ جہنمیوں کا ہے۔ وہی چیز یہاں بھی پھر پیش کی جاتی ہے، ایک مومنین کا گروہ ہے اور ایک مجرمین کا گروہ ہے۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز۔ حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، حضرت موسیٰ نے اپنے نبی ہونا ظاہر کیا، دلائل بھی دیے۔ اب لوگوں کے ہاتھ اور اختیار میں تھا کہ مان کر مومن ہوتے، نہ مان کر مجرم ہوتے، اور مان کر جو مومن ہوئے ان کے لیے کیا ہے اور نہ مان کر جو مجرم ہوئے ان کے لیے کیا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک وہ جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک وہ جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر کے آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو بھی اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ چیز مرے گا اور زندہ بھی نہیں رہے گا، یہ کیا؟ یا تو مرے گا تو زندہ نہیں رہے گا، یا تو زندہ رہے گا تو مرے گا نہیں۔ لیکن جہنم میں دونوں صفتیں ایک ساتھ ہوگی، مرنا چاہے گا تو موت بھی نہیں آئے گی، اور زندہ رہنا چاہے گا تو زندہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ زندگی سے آس ختم ہو تو مرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہا وہاں وہ بھی نہیں، اور جینے کا ارادہ کرے گا، کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی تکلیف ہوگی کہ مرنے کا ارادہ کرے گا، تو بہر صورت نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا ہر وہ جو اپنے رب کے حضور مجرم بن کر کے آئے گا۔ اسی کی نظیر وہاں دیکھیں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے آخر میں الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ٹھیک یہی مفہوم ہے وہاں بھی، لا يموت فیہا ولا یحیا، یہاں پر ہے الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جو بھی رب کے حضور آتے ہیں مجرم بن کر کے، بڑا سخت اور دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے اس میں کہ کیا بن کر کے جانا چاہتے ہیں، مجرم بن کر کے یا مومن بن کر کے۔ اب آگے ان کی بشارت بھی دی جاتی ہے ان کو، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، لیکن وہ جو اپنے رب کے حضور مومن بن کر کے پہنچا، سبحان اللہ، اس کے احکام کو مانتا ہوا، اس کی ساری باتوں کا اقرار کرتا ہوا، اس کے سارے قانون اور قوانین جو دیے گئے ان سب پر عمل کرنے کے بعد جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، مومن تھا، قد عامل الصالحات، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کرتا کیا تھا؟ اچھے عمل کرتا تھا۔ قد عامل الصالحات، نیکیاں بھی کرتا تھا، نیک اعمال بھی اس نے کیے ہوئے تھے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ سبحان اللہ، مومن ہو ساتھ عمل صالح، یہ دو چیزوں تو ملتا کیا ہے؟ کہ بلند درجات ملتے ہیں۔ صرف نرا مومن ہو اور عمل صالح نہ ہو، صرف مومن ہو عمل صالح نہ ہو، اچھے کام نہ کیے ہوں، کہا ملے گی جنت، لیکن سجا کاٹنے کے بعد
کہ عمل صالح نہیں کیے تو کہا پہلے جہنم میں داخل کرو، شراب پی ہے کہا پہلے جہنم میں داخل کرو، بیاض کھایا ہے کہا پہلے جہنم میں داخل کرو، زنا سود بغیر توبہ کیے مر گیا ہے، ایمان ہے اس کے پاس، سزا ملے گی، سزا ملنے کے بعد جو رب کا وعدہ ہے کہ جنت دیں گے وہ بھی عطا کیا جائے گا، لیکن مجرمین کے لیے جو سزا ہے اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا بغیر توبہ کے، چاہے امام صاحب مر جائیں یا کوئی پیر صاحب مر جائیں بغیر توبہ کیے ہوئے، سزا ہر حال میں ملنی ہے۔ فرق کیا ہے پھر؟ کہا فرق یہ ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے ہیں تو درجات بلند ہوں گے، اس کے مقابلے میں جس نے ایمان لا کر گناہ کیے ان دونوں کے درجات میں بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، فرق ہوگا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے ہر وقت ہمیشہ ندیاں بہتی رہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا اور یہ بدلہ اس لیے ہے کہ وہ پاک ہو چکا، کس سے؟ کفر سے پاک ہوا، شرک سے پاک ہوا، گناہوں سے پاک ہو کر مومن بن کر سچا اور اچھا بندہ بن کر رب کی بارگاہ میں گیا، کہا اسی کے لیے تو ہے یہ ساری پاکی اور اتنا سارا انعام اسی کے لیے رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نچلے درجے والے جنتی ہوں گے اور اوپر درجے والے جو جنتی ہوں گے، تو جیسے زمین پہ کھڑے رہ کے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، کتنے دور دکھتے ہیں، جیسے زمین پہ کھڑے رہ کے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے ہی نچلے درجے کے جنتی اوپر کے درجے کے جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اتنی دوری پر ہوں گے وہ لوگ، خالی تمنا رہے گی کاش اس میں چلا جاؤں، بس آج کام کر لے گا تو اس دن وہ تمنا نہیں کرنی پڑے گی، اس دن اس میں جائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے وہ جنہیں ستاروں کی مانند بلند درجات دیے جائیں گے ان میں میرا ابو بکر بھی ہوگا اور میرا عمر بھی اس میں شامل ہوگا، ان بلند درجات پانے والوں میں۔ تو اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے سے مراد ہمارے اور آپ کی زندگی نے ابھی وفا کی ہے اور ہم یہ سن کر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سارے موقع ہیں، اس کمائی کے لیے موقع ہیں جو آنے والی ہے۔ یہ بھی ایک کمائی ہے کہ جس میں 2 وقت کے کھانے کے بجائے آپ گھر میں 4 وقت کا کھانا کھا لیں گے پیسہ کما کر، وہ چھوٹ جائے گی کمائی۔ اگر آج ایک وقت بھوکے رہ کر بھی وہ کمائی ملتی ہے تو سبحان اللہ، ہم کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے عقل مند سمجھ میں آئے اور کرے اس کے لیے ہے، جس نے کیا اس نے پایا اور جس نے نہیں کیا اس نے ٹھیک۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اس گروہ میں فرمائے جن کے لیے یہ ساری بشارتیں دی گئی ہے، اور اس گروہ سے ہم سب کو بچائے جن کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب